اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج ہفتم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا مدرس پیر محمد شفیع آپ کو آپ کی درسی کتاب بہارستانی اردو کا موضوع بھلے اور برے کی پہچان، جس کا پہلا صفحہ ہم نے کل پڑھا، آج پھر سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کل کا اعادہ کریں، پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے کل اچھی طرح سے اس سبق کو سمجھا ہوگا۔ تو اس میں بھلے یعنی اچھے آدمی کی مثال چندن کی لکڑی جیسی دی گئی ہے، اور برے آدمی کی ایسی مثال دی گئی ہے جیسی کلہاڑی ہوتی ہے۔ وہ چندن کی لکڑی کو کاٹتی ہے، لیکن چندن کی لکڑی جو ہے اس کی ایک ایسی خصوصیت ہے، ایسی خوبی ہے کہ اس کا ایسا مشک اس کلہاڑی کو لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے، مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھلا کسی کے ساتھ کرو، بھلائی اچھی چیز ہوتی ہے۔ بھلائی کی مثال خوشبو کی مثال ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 34 نکالیے۔ تو پیارے بچوں، اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو۔ پیارے بچوں، اب برے آدمی کی باری آ رہی ہے، آپ کو کچھ برے آدمی کے بارے میں سننا ہے۔ کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، یعنی برے آدمی کی اگر آپ کو کہیں بھول کر بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن ان کی صحبت میں مت بیٹھو۔ ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی، ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ پیارے بیٹو، غیبت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسا ایک آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ اس سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، پیارے نبی نے اس سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ تو پیارے بیٹو، یہاں پر کہا جاتا ہے جب برے آدمی کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو گویا اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ قارون کے پاس بہت ساری دولت تھی، لیکن وہ بہت بڑا بخیل آدمی تھا۔ تو پیارے بیٹو، اس سے علاوہ بھی آپ قارون کے بارے میں اپنے جو والدین ہیں ان سے اور جانکاری حاصل کر سکتے ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں۔ یعنی برے آدمی کے ساتھ جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لیکن اس کا بدلہ وہ برائی سے دیتا ہے۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھایا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ یہ برے آدمی کی پہچانیں، برے آدمی کے خصائل ہیں۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دیکھو پیارے بیٹو، نیک آدمی کی تشبیہ چاند اور سورج کی طرح دی گئی ہے۔ چاند اور سورج پورے عالم کو روشن کرتے ہیں۔ چاند اور سورج دن میں روشنی، سورج دن میں گرمی، حرارت جو ہر کسی جاندار کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ایک بھلے آدمی کی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پیارے بیٹو، اسی طرح سے چاند جو رات کے اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے، تو اس سے اس بھلے آدمی کی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو برے آدمی کی تشبیہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی، قارون کے ساتھ دی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچا
یا جائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے آپ اس کا اعادہ 2-3 بار کرو گے، یعنی اس کو ریکیپچولیٹ کرو گے، تو تاکہ آپ کا جو اردو پڑھنا اچھا ہو جائے، اور دوسری بات آپ اس کے 2 صفحے لکھو گے، چونکہ آج کل حالات بالکل کووڈ-19 کی وجہ سے خراب ہیں، سکول بند ہیں، لیکن انشاءاللہ جو ہی سکول کھلیں گے، آج کا جو ڈیٹ ہے تو اسی ڈیٹ کا 2-4 صفحے میں انشاءاللہ سکول کھلنے کے بعد آپ کے چیک کروں گا۔ پیارے بچوں، جس بچے نے اچھا کام کیا ہوگا اس کا گریڈ امتحان میں ویسا ہی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں کچھ ہم نے مشکل الفاظ جو اس میں ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھے ہیں، تو ان کو بھی آپ زبانی یاد کرو گے، ان کے معنی اور ان کا استعمال کرنا بھی سیکھو گے۔ صحبت ہو گیا دوستی، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ ہی رہنا۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ قارون کا خزانہ، بڑا خزانہ، یعنی قارون کے بعد بہت بڑا خزانہ تھا، بہت خزانہ تھا، لیکن وہ بالکل بخیل تھا۔ ہمسایہ یعنی پڑوسی۔ عذاب، تکلیف، دکھ۔ ان الفاظ کو اپنی یادداشتی کی کاپی پر قلم بند کر کے زبانی یاد کرو، ان کا استعمال کرو، اپنے الفاظ میں ان کا استعمال کرو، ان کے جملے بناؤ۔ تو انشاءاللہ آج اتنا ہی، کل ہم پھر سے اسی سبق کے سوالات حل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بچوں نے سمجھا ہوگا۔ اگر کہیں بھی آپ کو کسی بھی بچے کو کوئی بھی دشواری ہوتی ہو سمجھنے میں یا پڑھنے میں، میرا نمبر جو ہے، فون نمبر، بالکل وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی امید ہے کہ آپ بالکل جو SOPs ہیں کووڈ-19 کے، 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری، ہاتھ دھونا بار بار، ان چیزوں پر عمل پیرا ہوگے تاکہ ہم اس کووڈ-19 کی وبا سے بچیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔